اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، غیر شیعہ کے امام ابو حنیفہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علم کلام یعنی علم مناظرہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور پوری دنیا کی 2/3 یعنی 2/3 جس ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں اور ہمیں رافضی، کافر، گستاخ صحابہ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، انہی ناسبیوں کے امام کی علمی لیاقت کا پول ایک مناظرے سے کھولنے لگا ہوں۔ یہ مناظرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت ہی دانشمند طالب علم فضال اور ابو حنیفہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ استاد محمدی اشتہاردی نے اپنی کتاب 101 دلچسپ مکالمے میں، جس کا ترجمہ اقبال حیدر حیدری نے کیا ہے، اس کتاب میں فضال کا ابو حنیفہ سے مکالمہ نمبر 35 میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مذہب حنفی کے سربراہ ابو حنیفہ مسجد کوفہ میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ہوشیار شاگرد اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابو حنیفہ کے گرد کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو درس دینے میں مصروف ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد فضال اپنے دوست سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو حنیفہ کو اس بات پر آمادہ نہ کر لوں کہ وہ مذہب شیعہ اختیار نہ کر لیں۔ اس ارادے سے فضال ابو حنیفہ کے درس میں جا کر ان کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ابو حنیفہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فضال نے کہا کہ اے سربراہ مذہب، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مذہب شیعہ کا پیروکار ہے۔ میں نے کئی دلیلیں ابو بکر کی علی پر فضیلت پر دیں تاکہ اسے اپنے مذہب تسنن یعنی سنی مذہب کی طرف لے آؤں، لیکن وہ تمام دلائل کو رد کر دیتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی دلیل محکم یعنی واضح دلیل ابو بکر اور عمر کی علی سے برتر ہونے پر لائیں تاکہ اپنے بھائی کو بتا کر اسے قائل کر سکوں۔ تو ابو حنیفہ نے کہا، جاؤ اپنے بھائی سے جا کر پوچھو کہ تم کیوں علی کو ابو بکر اور عمر پر مقدم کرتے ہو، یعنی علی کو ابو بکر اور عمر سے افضل خیال کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو جنگوں پر روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر کو علی سے زیادہ چاہتے تھے، اس لیے ان کی جان کی حفاظت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ سن کر فضال نے کہا کہ اتفاقاً یہی سوال میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا، مگر اس نے جواب دیا کہ علی قرآن کے مطابق دشمنوں سے جہاد اور جنگ کی خاطر دوسروں پر برتری رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتا ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کرنے سے جی چراتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں، اور وہ مسلمان جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سامعین، ابو حنیفہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ اپنے بھائی سے پوچھنا کہ وہ کیوں علی کو ابو بکر اور عمر پر برتری دیتے ہیں جبکہ ابو بکر اور عمر دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن ہیں، جبکہ علی کی قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے میلوں دور ہے۔ یہی افتخار ابو بکر اور عمر کی برتری کے لیے کافی ہے۔ ابو حنیفہ کا یہ جواب سن کر فضال نے کہا کہ اتفاقاً یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی، مگر اس نے جواب میں قرآن میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سے اللہ کا یہ حکم پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، یعنی اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ پھر فضال کہتے ہیں کہ یہ بات روشن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ان کے ذاتی گھر میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً اجازت نہیں دی تھی کہ ابو بکر اور عمر ان کے گھر میں دفن ہو جائیں، اور اسی طرح ان کے وارثین نے بھی ان کے دفن کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ سن کر ابو حنیفہ نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ عائشہ اور حفصہ نے اپنے مہر کے طور پر اپنے شوہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ زمین حاصل کی تھی، اور عائشہ اور حفصہ نے وہ زمین اپنے باپ کو بخش دی تھی۔ یہ سن کر فضال نے کہا کہ اتفاقاً میں نے بھی یہی جواب اپنے بھائی کو دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند عالم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیتا اجورہن، یعنی اے نبی، ہم نے تمہاری بیویوں کو تم پر حلال کر دیا ہے جن کا تم مہر دے چکے ہو۔ تو سامعین، فضال نے کہا
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عائشہ اور حفصہ کا مہر ادا کر دیا تھا۔ فضال کا یہ جواب سن کر ابو حنیفہ نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے کہو کہ عائشہ اور حفصہ جو ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں تھیں نے اپنے حصے کے ارث یعنی اپنے حصے کی وراثت میں سے اس گھر میں سے اپنا حصہ لیا تھا اور یہ حصہ اپنے اپنے والد کو بخشا تھا۔ اسی بنا پر ان لوگوں کے جنازے وہاں دفن کیے گئے۔ ابو حنیفہ کا یہ جواب سن کر فضال نے کہا کہ اتفاقاً یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی، مگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم برادران اہل سنت اس بات کے معتقد ہو کہ پیغمبر اکرم اپنے وارثین کے لیے کوئی چیز ترکے میں نہیں چھوڑتے، اس لیے فدق حضرت فاطمہ زہرا سے لے لیا، اور اگر تمہاری بات قبول بھی کر لیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراث چھوڑی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں اور تمام بیویوں کا 8واں حصہ ہوگا۔ اگر نبی کے گھر کی زمین کا 8واں حصہ 9 بیویوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر بیوی کے حصے میں 1 مٹھی زمین آئے گی، نہ کہ ایک انسان کی قد و قامت کے برابر۔ سامعین، ابو حنیفہ فضال کا یہ معقول اور مدلل جواب سن کر دنگ ہو کر رہ گئے اور غصہ کے عالم میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اس کو مسجد سے نکال دو، یہ خبیث خود رافضی ہے یعنی شیعہ ہے اور اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ سامعین، باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں جلد 10، جلد 31، جلد 44 اور جلد 47 میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور سامعین طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج میں جلد 2 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب الانوار النعمانیہ میں جلد 1 میں اور اپنی دوسری کتاب ریاض الابرار فی مناقب الائمۃ الاطہار میں جلد 2 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب سفینۃ البحار و مدینۃ الحکم والآثار میں جلد 7 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ عبداللہ حسن نے اپنی کتاب المناظرات فی الامامہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ عبداللہ حسن نے ہی اپنی دوسری کتاب مناظرات فی العقائد والاحکام میں بھی جلد 1 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین سید حسن الصدر نے اپنی کتاب تکملہ عمل العامل میں جلد 4 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین سعید ابو معاش نے اپنی کتاب حقیقت الانقلاب بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلد 1 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین سعید ابو معاش نے ہی اپنی کتاب حدیث الروافض المکذوب عند العامہ جلد 1 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ عبداللہ بحرانی اصفہانی نے اپنی کتاب مستدرک عوالم العلوم والمعارف جلد 20 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین اسماعیل انصاری زنجانی نے اپنی کتاب الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جلد 13 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین حشام آل کتیت نے اپنی کتاب ومن الحوارا اکتشفت الحقیقہ کی جلد 1 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین محدث نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں جلد 17 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین علی القرانی العاملی نے اپنی کتاب الف سوال و اشکال میں جلد 3 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین علی القرانی العاملی نے اپنی دوسری کتاب السیرۃ النبویہ عند اہل البیت جلد 2 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ محمد مہدی الحائری نے اپنی کتاب شجرہ طوبہ میں جلد 2 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین عاملی نے اپنی کتاب الانتصار میں جلد 7 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین ابو الفتح الکراجکی نے اپنی کتاب کنز الفوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین تبریزی انصاری نے اپنی کتاب اللمعۃ البیضاء میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شریف مرتضیٰ نے اپنی کتاب الفصول المختارہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین فضل بن شازان الازدی نے اپنی کتاب الایضاح میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین سید علی عاشور نے اپنی کتاب النص علی امیر المومنین میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین احمدی میانجی نے اپنی کتاب مواقف شیعہ میں جلد 1 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین زبدۃ العارفین و عمدۃ السالکین و فخر المحققین
شہید ثالث حضرت نوراللہ شوستری نے اپنی کتاب الصوارم المحرکہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین شیخ علی قرانی عاملی نے اپنی کتاب جواہر التاریخ میں جلد 3 میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور سامعین یہی روایت موسوعہ شہادت المعصومین میں بھی نقل ہوئی ہے۔ سامعین انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں ابو حنیفہ کی علمی لیاقت اور امامت کا پول ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کو الہی اور عوامی امامت کا فرق واضح ہو جائے۔ سامعین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، اور اگر آپ نے ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ بعد میں آنے والی علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔